میں آج صبح 7 بجے ہاپوڑ کے بلوم ہسپتال میں قاری آس محمد ظہوری کی عیادت کے لیے پہنچا۔ ہسپتال میں داخل ہوتے ہی میری ملاقات قاری صاحب کے پھوپھی زاد بھائی سمیر سے ہوئی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا ہی تھا کہ قاری صاحب کے والد جناب محمد گلزار صاحب تشریف لے آئے۔ وہ مجھے فوراً ICU میں لے گئے، جہاں میں نے قاری صاحب کو شدید بے چینی اور بے سکونی کی حالت میں پایا۔ ان کا چہرہ اور جسم کی حرکت ان کی تکلیف اور اضطراب کو عیاں کر رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور میں فوراً ICU سے باہر آ گیا۔ باہر آ کر میں نے سمیر بھائی سے بات چیت کی اور پورا واقعہ جاننے کی کوشش کی۔ سمیر بھائی نے بتایا کہ جب قاری صاحب کی گردن کٹ گئی تھی تو مدرسہ خالی ہو چکا تھا، بچے ادھر ادھر بھاگ گئے تھے اور کوئی وہاں موجود نہیں رہا۔ خود مدرسے کے ذمہ دار قاری آصف بھی وہاں سے فرار ہو گئے تھے۔ قاری آس محمد خود اپنی کٹی گردن پکڑ کر مدرسے سے باہر سڑک تک پہنچے اور ایک بائک سوار راہگیر کو روکا۔ خون میں لت پت قاری صاحب نے راہگیر سے مدد کی التجا کی۔ خدارا مجھے بچاؤ، میری گردن کٹ گئی ہے۔ قاری صاحب نے اپنی جان کی بازی لگاتے ہوئے بائک پر سوار ہو کر قریبی گاؤں کے ایک ہسپتال تک پہنچنے کی کوشش کی۔ اللہ رب العزت نے انہیں اس حالت میں بھی ہمت اور حوصلہ دیا۔ راہگیر نے انہیں گاؤں کے ایک ہسپتال میں داخل کرایا، مگر جب ڈاکٹر نے ان کی حالت دیکھی تو فوراً کہہ دیا کہ یہ معاملہ میرے بس سے باہر ہے، میں اس کا علاج نہیں کر سکتا۔ وہ ڈاکٹر غیر مسلم تھا، لیکن اس نے انسانیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنی کار نکالی اور قاری صاحب کو اپنی گاڑی میں بٹھا کر ہاپوڑ کے بلوم ہسپتال پہنچایا۔ ساتھ ہی اس نے قاری صاحب کے گھر والوں کو بھی اطلاع دی اور تسلی دی کہ وہ ہاپوڑ آ جائیں، کیونکہ قاری صاحب کو اس نے داخل کرا دیا ہے۔ ایسا کر کے اس غیر مسلم ڈاکٹر نے واقعی انسانیت کی اعلیٰ مثال قائم کی ہے۔ جبکہ مدرسے کے ذمہ داران اور توڑی گاؤں کے لوگوں نے بے حسی، ظلم اور سفاکیت کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تک نہ مدرسے کے ذمہ دار مفتی مبین صاحب پہنچے ہیں اور نہ قاری آصف، اور نہ ہی توڑی گاؤں سے کوئی ہسپتال آیا۔ مالی امداد تو درکنار، اگر وہ اپنا چہرہ دکھا دیتے تو گھر والوں کو کچھ تسلی ہو جاتی۔ اسی دوران وہ غیر مسلم ڈاکٹر قاری آس محمد کو ہسپتال لے جاتے ہوئے افسوس کے ساتھ کہہ رہا تھا، یہ کیسے اہل علم ہیں، یہ کیسے مفتی ہیں۔ اس نے مزید کئی نازیبا کلمات ادا کیے جو بے شک ناقابل بیان اور ناقابل تحریر ہیں۔ اللہ تعالیٰ قاری صاحب کو جلد از جلد شفا عطا فرمائے۔ نومبر میں قاری صاحب اور ان کے بڑے بھائی مفتی شان محمد کی شادی ہونی تھی، جو اب ملتوی کر دی گئی ہے، اور ایسا ہونا ہی تھا۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ ناظمین اور محتمین کا کیا بنے گا، خدا کے حضور میں یہ کیا جواب دیں گے۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ دنیا میں تو یہ لوگ بچ سکتے ہیں، مگر خدا کے یہاں جب میزان عدل قائم ہوگا تو سب کو جواب دینا ہوگا۔ اگر ان لوگوں نے اپنے معلمین پر ظلم جاری رکھا اور خود عیش و عشرت کی زندگی گزارتے رہے جبکہ ان پر تنگی کرتے رہے، تو یاد رکھیں بروز محشر میں انہیں خدا کی رحمت کا سایہ بھی نصیب نہ ہوگا۔ لکھنے والے اشرف فصیحی۔ اللہ حافظ۔